صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابو لہب نے حضور پاک علیہ السلام کی آپ کا دل دکھایا. آپ شان رسالت معاب میں اس نے زبان درازیاں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انجام کیا کہ جب وہ مرا اور زمین میں دفن کر کے اس کو دفنانے لگے تو زمین نے اس بدبخت کو نکال کے باہر پھینک دیا. لوگ سمجھے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی کاروائی ہے. اگلے دن کافروں نے اسے اور گہرا گڑھا کھود کر زمین میں دفنایا. پھر زمین نے اس گستاخ رسول کو نگلنے سے انکار کر دیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا. تیسرے دن پھر انہوں نے اور گہرا گڑھا کھودا اور اچھی طرح اس کے اوپر مٹی ڈالی اور پتھر ڈال کر اس کو دبا دیا. زمین نے پھر بھی اس گستاخ رسول کے ناپاک وجود کو اپنے اندر سمونے سے انکار کر دیا اور وجود نکال کر باہر پھینک دیا. لوگوں کو اندازہ ہو گیا یہ گستاخ رسول ہے اور اتنا ناپاک وجود ہے کہ یہ زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ابو لہب اس کی اولاد نے گستاخی کی اور رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں دے کر آپ کا دل دکھایا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. آپ نے دعا کی اللہم اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا ابو لہب کے فلاں بیٹے پر مسلط فرما. چنانچہ وہ ابو لہب جانتا تھا کہ حضور کی بد دعا ہے, یہ ضرور رنگ لے کے آئے گی اور یہ ضرور اپنا اثر دکھائے گی. وہ اپنے بیٹے کو بڑی حفاظت میں رکھتا, کہیں سفر پہ نہ جانے دیتا. ایک مرتبہ اسے مجبوری میں سفر پیش آیا اور بہت بڑا قافلہ تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجا, اس کی حفاظت کرنی ہے. قافلے کو رات ایک جگہ پڑاؤ کرنا پڑا. پڑاؤ کیا اور بہت سارا ساز و سامان سارا اٹھایا اور اٹھا کر سامان کا ڈھیر لگایا. اس کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کا بستر بنایا اور رات کو لوگوں نے دیکھا ایک شیر آیا جنگل کا اور سونگتا سونگتا اس نے چھلانگ لگائی اور اوپر ابو لہب کے بیٹے کے سر پہ پہنچا اور اس کے گلے کو دبایا اور اس وقت چھوڑا جب اس ناپاک انسان کی روح جسم سے پرواز کر گئی. اور یوں بتایا کہ نبی کا گستاخ چاہے ابو لہب ہو, چاہے اس کا بیٹا ہو, چاہے اس کی بیوی ہو, اللہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کرے گا. ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی اور بہت برے برے اشعار کہا کرتی تھی. کہ محمد عصینا مزممن عصینا, ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ نافرمانی کی اور آپ کا نام بھی بگاڑ کر پیش کرتی تھی. اللہ نے ایک مرتبہ وہ جنگل سے اپنی لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کے لا رہی تھی اور لکڑیوں کا اس نے اپنا رسہ گلے میں ڈالا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کے رسے کے ذریعے سے اس کو موت کا پھندا بنا دیا اور بتایا کہ میں اپنے نبی کی شان کا یوں دفاع کیا کرتا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں اور میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اگر تم نبی کی حرمت اور اس کی عزت کا دفاع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا, ورنہ اللہ اپنے نبی کی عزت اور حرمت کا دفاع خود کر رہا ہے. مشرکین نے آپ پر اعتراض اٹھائے, اللہ نے ان کا دفاع کیا. منافقین نے آپ پر اشکالات انگلیاں کھڑی کی, اللہ نے ان کا دفاع کیا. اور اپنوں نے پرایوں نے جس نے بھی آپ علیہ السلام کی ذات برکات کی طرف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی, اللہ نے ان کا جواب دیا اور آپ کی حرمت کا تحفظ کر کے بتایا کہ میں اپنے نبی کی حرمت کو بچانے کے لیے کافی ہوں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دفاع کرتا ہوں. تو جس کی برکت سے لوگوں کو ایمان ملا, اللہ اس نبی کا دفاع کیسے نہیں کرے گا. اور جس نبی کا دفاع اللہ کرے, جس کی حرمت اور عزت کا دفاع اللہ کرے, جس پر جس کو عزتوں کے تاج اللہ پہنائے, اللہ جیسے عزتوں کے تاج اپنے نبی کو پہنا سکتا ہے, ورفعنا لک ذکرک کی شانیں عطا فرما سکتا ہے, ایسے ہی اللہ اپنے نبی کی عزت کا دفاع بھی کر سکتا ہے. لیکن مسلمانوں کو اللہ یہ سعادت دینا چاہتا ہے, آؤ میرے نبی کے جانثارو اور میرے نبی کے تابع دارو, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, صحابہ کی طرح حرمت رسول پہ کٹ جاؤ, صحابہ کی طرح ناموس رسول پہ مر جاؤ, جانوں کے نذرانے پیش کر دو.